بسم اللہ الرحمن الرحیم و شافی یورک ایسڈ کیسے کام کریں، اس سلسلہ میں چند سوالات ہمارے سامنے ہیں جن کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ یورک ایسڈ کی نارمل سطح کیا ہے؟ سوال ہے کہ بالغ مردوں میں یورک ایسڈ کی نارمل سطح 4.00 سے لے کر 8.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے، یا جو دوسرا پیمانہ ہے جو ملی مول والا ہے اس کے مطابق 0.24 سے لے کر 0.51 ملی مول پر لیٹر، اور بالغ خواتین میں 2.7 ملی گرام تا 7.3 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر، یا 0.16 سے 0.43 ملی مول پر لیٹر، یہ پر لیٹر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی غذائیں یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں؟ جواباً عرض ہے جن غذاؤں میں پیورین کی مقدار زیادہ ہو یورک ایسڈ بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، مثلاً میٹھی اشیاء، کولڈ ڈرنکس، اور خصوصاً سرخ گوشت بھیڑ کا ہو یا بڑا گوشت جس کو بیف کہا جاتا ہے۔ مفن بھی اس میں نقصان کا باعث ہی بنتا ہے، مفن سے بھی پرہیز کریں، بہتر ہے کہ ہر قسم کا گوشت نہ کھائیں۔ اسی طرح جگر، گردے، دل، یہ جو اعضاء ہیں ان کا جو گوشت ہے وہ بھی نقصان کا باعث ہے، دالیں نقصان کا باعث ہے۔ اگر گردے اپنا فعل صحیح طور پر سر انجام نہ دیں تو بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ وزن کی زیادتی، ذیابیطس، پیشاب آور ادویات کا استعمال، شراب نوشی، دالوں میں سے دال چنا اور سبزیوں میں سے پالک اور بند گوبھی بہت زیادہ پیورین کے حامل ہیں اور یورک ایسڈ کی زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔ سوال ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہے؟ یورک ایسڈ قلمی صورت میں بالخصوص جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بڑے جوڑوں کے شدید درد کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹے جوڑوں کے درد کو نکرس یا گاؤٹ کہتے ہیں، اور جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں ان کا درد جو ہے یہ وجل مفاصل کہلاتا ہے، اور اگر یہی یورک ایسڈ گردوں میں جمع ہو جائے تو گردے کی پتھری کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، جوڑوں کی درد کی شکایت ہو، کیا وہ دالیں کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال دہرایا گیا ہے۔ جواب ہے کہ دالیں، چاول، بینز یعنی پھلیاں وغیرہ، کھمبی جس کو مشروم بھی کہا جاتا ہے، بند گوبھی، پالک، مٹر، چنا، ہرے پتے والی سبزیاں نہ کھائیں، جبکہ دیگر اکثر سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ کم خوری کو اپنائیں، اپنا وزن کم کریں، جو چیزیں ان کے موافق نہیں ہیں نہ کھائیں، اور دیسی چوزے کی یخنی یا سوپ، یا جن سبزیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہرے پتے والی سبزیاں چھوڑ کے ان کا جو سوپ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو دلیا ہے، دلیا لازماً استعمال کریں، جو کا دلیا خصوصاً بہت فائدہ مند ہے، یہ ہفتہ 10 دن لازماً استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بے شمار نسخے ہیں، مگر آپ ایسا نسخہ بتائیں جو تجربہ شدہ ہو، سستا ہو اور بنانے میں بھی آسان ہو، یعنی ساری خوبیاں ہوں لیکن ہو سستا۔ جواب ہے کہ بفضل خدا سینکڑوں دفعہ کا آزمودہ نسخہ بیان کر رہے ہیں جو بے حد مفید ہے۔ چند خوراکوں سے انشاءاللہ فائدہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے اجزاء ہیں: نمبر 1 نوشادر، نمبر 2 کلمی شورا، نمبر 3 زیرہ سفید، نمبر 4 ریوند خطائی۔ یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں، مثلا ہر ایک 100 گرام۔ پنسار جہاں سے خریدیں وہاں سے پسوا لیں، باہم ملا لیں۔ چوتھائی تا آدھا چمچ صبح شام ارک سونف 120 ml، یا ارک اجوین 120 ml، یا سادہ پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کریں۔ اس نسخہ سے ہوا خارج ہوگی، اجابت کھل کے ہوگی اور پیشاب کھل کر آئے گا، اور پیشاب کے رستہ سے ٹاکسینز، زہریلے فاسد مادے جو ہیں وہ خارج ہوں گے۔ ایک اور نسخہ ہے، یہ بھی بہت کام کا نسخہ ہے،
اجوائن دیسی، سونف، سرنجہ شیری، نوشادر، کلمی شورا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ 100 گرام، مثلا ہم وزن لینی ہے 100 گرام لے لیں، تو ان کو ہم وزن پیس کر ملا لیں اور جوسر کی مدد سے مولی کا کم از کم 700 ملی لیٹر پانی نکالیں۔ اس میں یہ جو تمام ادویات جو پسی ہوئی ہیں اس میں بھگو دیں اور بھگو کر اچھی طرح ملا کر بہت ہلکی آگ پر خشک کریں۔ اگر آگ تیز ہو گئی تو وہ اجزاء جل جائیں گے اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو ان کو خشک کر لیں، کوشش کریں جلنے نہ پائیں۔ آدھی چمچ صبح شام عرق سونف یا عرق اجوائن یا سادہ پانی 120 ml کے ساتھ استعمال کریں۔ چند خوراکوں سے فائدہ انشاءاللہ تعالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہفتہ عشرہ کے استعمال سے بفضل خدا مکمل شفا ہو جائے گی۔